آج آپ سن رہے ہیں کرشن چندر کی لکھی ہوئی کہانی امرتسر آزادی کے بعد۔ 15 اگست 1947 عیسوی کو ہندوستان آزاد ہوا، پاکستان آزاد ہوا۔ 15 اگست 1947 عیسوی کو ہندوستان بھر میں جشن آزادی منایا جا رہا تھا اور کراچی میں آزاد پاکستان میں فرحتناک نعرے بلند ہو رہے تھے۔ 15 اگست 1947 کو لاہور جل رہا تھا اور امرتسر میں ہندو، مسلم، سکھ عوام فرقہ وارانہ فساد کی ہولناک لپیٹ میں آ چکے تھے، کیونکہ کسی نے پنجاب کی عوام سے نہیں پوچھا تھا کہ تم الگ رہنا چاہتے ہو یا مل جل کے، جیسا تم صدیوں سے رہتے چلے آئے ہو۔ صدیوں پہلے مطلق العنانی کا دورہ تھا اور کسی نے عوام سے کبھی نہیں پوچھا تھا۔ پھر انگریزوں نے اپنے سامراج کی بنیاد ڈالی اور انہوں نے پنجاب سے سپاہی اور گھوڑے اپنی فوج میں بھرتی کیے اور اس کے عوض پنجاب کو نہریں، پینشنیں عطا فرمائیں، لیکن انہوں نے بھی پنجابی عوام سے یہ سب کچھ پوچھ کے تھوڑی کیا تھا۔ اس کے بعد سیاسی شعور آیا اور سیاسی شعور کے ساتھ جمہوریت آئی اور جمہوریت کے ساتھ جمہوری سیاستدان آئے اور سیاسی جماعتیں آئیں، لیکن فیصلہ کرتے وقت انہوں نے بھی پنجابی عوام سے کچھ نہ پوچھا۔ ایک نقشہ سامنے رکھ کر پنجاب کی سرزمین کے نوک قلم سے 2 ٹکڑے کر دیے۔ فیصلہ کرنے والے سیاستدان گجراتی تھے، کشمیری تھے، اس لیے پنجاب کے نقشے کو سامنے رکھ کر اس پر قلم سے ایک لکیر، ایک حد فاصل قائم کر دینا ان کے لیے زیادہ مشکل نہ تھا۔ نقشہ ایک نہایت ہی معمولی سی چیز ہے، 8 آنے روپے میں پنجاب کا نقشہ مل جاتا ہے، اس پر لکیر کھینچ دینا بھی آسان ہے۔ ایک کاغذ کا ٹکڑا، ایک روشنائی کی لکیر، وہ کیسے پنجاب کے دکھ سکھ کو سمجھ سکتے تھے؟ اس کی لکیر کی ماہیت کو، جو اس نقشے کو نہیں پنجاب کے دل کو چیری جا رہی تھی۔ پنجاب کے 3 مذہب تھے، ایک اس کا دل، اس کا لباس ایک تھا، اس کی زبان ایک تھی، اس کے گیت ایک تھے، اس کے کھیت بھی ایک تھے، اس کے کھیتوں کی رومانی فضا اور اس کے کسانوں کی پنچایتی ولولے سب ایک تھے۔ پنجاب میں وہ سب باتیں موجود تھیں جو ایک تہذیب، ایک دیس، ایک قومیت کے وجود کا احاطہ کرتی ہیں۔ پھر کس لیے اس کے گلے پر چھری چلائی گئی؟ کس لیے اس کے رگوں میں سال ہاں سال کی نفرت کا بیج بو دیا گیا؟ کس لیے اس کی کھلیانوں کو شیطانیت اور ظلم اور مذہبی اہمیت کی آگ سے جلا دیا گیا؟ ہمیں معلوم نہیں تھا۔ ہمیں بڑا افسوس ہے۔ ہم اس ظلم کی مذمت کرتے ہیں۔ ظلم اور نفرت اور مذہبی جنون کو بھڑکانے والے، پنجاب کی وحدت کو مٹا دینے والے آج مگرمچھ کے آنسو رو رہے ہیں، اور آج پنجاب کے بیٹے دلی کی گلیوں میں اور کراچی کے بازاروں میں بھیک مانگ رہے ہیں، اور ان کی عورتوں کی عصمت لٹ چکی ہے، ان کے کھیت ویران پڑے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کی حکومتوں نے آج تک پنجابی پناہ گزینوں کے لیے 20 کروڑ روپے صرف کیے ہیں، یعنی فی کس 20 روپے۔ بڑا احسان کیا ہے ہماری 7 پشتوں پر۔ ارے ہم 9 مہینے میں 20 روپے کی لسی پی جاتے ہیں، اور آج تم ان لوگوں کو خیرات دینے چلے ہو جو کل تک ہندوستان کے سب کسانوں میں سب سے زیادہ خوشحال تھے، جمہوریت کے پرستار۔ ذرا پنجاب کے کسانوں سے، اس کے طالب علموں سے، اس کے کھیت کے مزدوروں سے، اس کے دکانداروں سے، اس کی ماؤں، بیٹیوں، بہوؤں ہی سے پوچھ لیا ہوتا کہ اس نقشے پر جو کالی لکیر لگ رہی ہے، اس کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ مگر وہاں فکر کس کو ہوتی؟
کسی کا اپنا دیس ہوتا، کسی کا اپنا وطن ہوتا، کسی کی اپنی زبان ہوتی، کسی کے اپنے گیت ہوتے، تو وہ سمجھ سکتا کہ یہ غلطی کیا ہے اور اس کا خمیازہ کیسے بھگتنا پڑے گا اور کس کو بھگتنا پڑے گا۔ یہ دکھ وہی سمجھ سکتا ہے جو ہیر کو رانجھی سے جدا ہوتے ہوئے دیکھے، جو سونی کو مہیوال کے فراق میں تڑپتا دیکھے، جس نے پنجاب کے کھیتوں میں اپنے ہاتھوں سے گیہوں کی سبز بالیاں اگائی ہوں اور اس کے کپاس کے پھولوں کے ننھے ننھے چاندوں کو چمکتا ہوا دیکھا ہو۔ یہ سیاستداں کیا سمجھ سکتے ہیں اس دکھ کو؟ جمہوریت کے سیاستداں ہیں نا۔ تو خیر، یہ رونا مرنا ہوتا رہتا ہے۔ انسان کو ابھی انسان ہونے میں بہت دیر ہے، اور پھر ایک ہیچ مدان افسانہ نگار کو ان باتوں سے کیا؟ اسے زندگی سے، سیاست سے، علم و فن سے، سائنس سے، تاریخ و فلسفے سے کیا لگاؤ؟ اسے کیا غرض کہ پنجاب مرتا ہے یا جیتا ہے، عورتوں کی عصمتیں برباد ہوتی ہیں یا محفوظ رہتی ہیں، بچوں کے گلے پر چھری پھیری جاتی ہے یا ان پر مہربان ہونٹوں کے بوسے ثبت ہوتے ہیں۔ اسے ان سب باتوں سے الگ ہو کر کہانی سنانی چاہیے، اپنی چھوٹی یا چھوٹی موٹی کہانی جو لوگوں کے دلوں کو خوش کر سکے۔ یہ بڑے بول اسے زیب نہیں دیتے۔ ٹھیک تو کہتے ہیں آپ، اس لیے اب امرتسر کی آزادی کی کہانی سنیے، اس شہر کی کہانی جہاں جلیان والا باغ ہے، جہاں شمالی ہند کی سب سے بڑی تجارتی منڈی ہے، جہاں سکھوں کا سب سے بڑا مقدس ترین گرودوارا ہے، جہاں کی قومیں تحریکوں میں مسلمان اور ہندوؤں اور سکھوں نے ایک دوسرے کے ساتھ بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے یا لیتے رہے ہیں۔ کون جانتا ہے کہ لاہور آ کر فرقے وار یا فرقے داری کا قلعہ ہے تو امرتسر قومیت کا مرکز ہے۔ اسی قومیت کے بڑے مرکز کی داستان سنیے۔ 15 اگست 1947 کو امرتسر آزاد ہوا۔ پڑوس میں لاہور جل رہا تھا، مگر امرتسر آزاد تھا، اور اس کے مکانوں، دکانوں، بازاروں پر ترنگے جھنڈے لہرا رہے تھے۔ امرتسر کے قوم پرست مسلمان اس جشن آزادی میں سب سے آگے تھے، کیونکہ وہ آزادی کی تحریک میں بھی سب سے آگے رہے تھے۔ یہ امرتسر اکالی تحریک ہی کا امرتسر نہ تھا، یہ احراری تحریک کا بھی امرتسر تھا۔ یہ ڈاکٹر ستیہ پال کا امرتسر نہ تھا، یہ کچلو اور حسام الدین کا بھی امرتسر تھا۔ اور آج امرتسر آزاد تھا اور اس کی قوم پر فضا میں آزاد ہندوستان کے نعرے گونج رہے تھے، اور امرتسر کے مسلمان اور ہندو سکھ یکجا خوش تھے۔ جلیان والا باغ کے شہید زندہ ہو گئے تھے۔ شام جب اسٹیشن پر چراغاں ہوا تو آزادی ہندوستان اور پاکستان سے 2 اسپیشل گاڑیاں آئیں۔ پاکستان سے آنے والی گاڑی میں ہندو اور سکھ لوگ تھے، اور ہندوستان سے آنے والی گاڑی میں مسلمان تھے۔ تقریباً 3-4 ہزار افراد اس گاڑی میں اور اتنے ہی دوسری گاڑی میں۔ کل 6-7 ہزار افراد میں بمشکل 2000 زندہ ہوں گے، باقی سب لوگ مرے پڑے تھے، اور ان کی لاشیں سر بریدہ تھیں، ان کے سر نیزوں پر لگائے گاڑیوں کی کھڑکیوں میں سجائے گئے تھے۔ پاکستان اسپیشل پر اردو کے موٹے موٹے حروف میں لکھا ہوا تھا، قتل کرنا پاکستان سے سیکھو، اور ہندوستان اسپیشل پر لکھا ہوا تھا ہندی میں، بدلہ لینا ہندوستان سے سیکھو۔ اس پر ہندوؤں اور سکھوں کو بڑا طیش آیا، ظالموں نے ہمارے بھائیوں کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا ہے۔ ہائے، یہ ہمارے ہندو اور سکھ پناہ گزین، اور واقعی ان کی حالت بھی قابل رحم تھی۔ انہیں فوراً گاڑی سے نکال کر پناہ گزینوں کے کیمپ میں پہنچایا گیا، اور سکھوں اور ہندوؤں نے مسلمان گاڑی پر دھاوا بول دیا،
یعنی اگر نہتے نیم مردہ مہاجرین پر حملہ کرنے کو دھاوا کہہ سکتے ہیں تو واقعی یہ دھاوا تھا۔ آدھے سے زیادہ لوگ مار ڈالے گئے، جب کہیں جا کر ملٹری نے حالات پر قابو کیا۔ گاڑی میں ایک بڑھیا عورت بھی بیٹھی تھی اور اس کی گود میں اس کا ننھا سا پوتا تھا۔ راستے میں اس کا بیٹا مارا گیا۔ اس کی بہو کو جاٹ اٹھا کر لے گئے تھے۔ اس کی خاوند کو لوگوں نے بھالوں سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا۔ اب وہ چپ چاپ بیٹھی تھی۔ اس کے لبوں پر آہیں نہ تھیں، اس کی آنکھوں میں آنسو بھی نہ تھے، اس کے دل میں دعا بھی نہ تھی، اس کے ایمان میں قوت نہ تھی۔ وہ پتھر کا بت بنی چپ چاپ بیٹھی تھی، جیسے وہ کچھ سن نہ سکتی تھی، کچھ دیکھ نہ سکتی تھی، کچھ محسوس نہیں کر سکتی تھی۔ بچے نے کہا، دادی اماں پانی۔ دادی چپ رہی۔ بچہ چیخا، دادی اماں پانی۔ دادی نے کہا، بیٹا پاکستان آئے گا تو پانی ملے گا۔ بچے نے کہا، دادی اماں کیا ہندوستان میں پانی نہیں ہے؟ دادی نے کہا، بیٹا اب ہمارے دیس میں پانی نہیں ہے۔ بچے نے پھر کہا، کیوں نہیں ہے؟ مجھے پیاس لگی ہے، میں تو پانی پیوں گا، پانی پانی۔ دادی اماں پانی پیوں گا، پانی پیوں گا۔ پانی پیو گے؟ پانی پیو گے؟ ایک اکالی رضاکار وہاں سے گزر رہا تھا۔ اس نے خشمگین نگاہوں سے بچے کی طرف دیکھ کر کہا، پانی پیو گے نا؟ ہاں ہاں۔ بچے نے سر ہلا دیا۔ نہیں نہیں نہیں۔ دادی نے خوفزدہ ہو کر کہا، یہ کچھ نہیں کہتا آپ کو، یہ کچھ نہیں مانگتا، یہ کچھ نہیں مانگتا آپ سے۔ خدا کے لیے سردار صاحب اسے چھوڑ دیجئے، میرے پاس اب کچھ نہیں ہے۔ اکالی رضاکار ہنسا۔ اس نے پائیدان سے رستے ہوئے خون کو اپنی اوک میں جمع کیا اور اسے بچے کے قریب لے جا کر کہنے لگا، لو پیاس لگی ہے تو یہ پی لو، بڑا اچھا خون ہے، مسلمان کا خون ہے۔ دادی پیچھے ہٹ گئی اور بچہ رونے لگا۔ دادی نے بچے کو اپنے پیلے دوپٹے سے ڈھک لیا اور اکالی رضاکار ہنستا ہوا آگے چلا گیا۔ دادی سوچنے لگی، کب یہ گاڑی چلے گی میرے اللہ، اور پاکستان کب آئے گا؟ ایک ہندوستانی کا گلاس پانی کا لے کر آیا۔ لو پانی پلا دو اسے۔ لڑکے نے اپنی باہیں آگے بڑھائیں اور اس کے ہونٹ کانپ رہے تھے۔ اس کی آنکھیں باہر نکلی پڑی جاتی تھیں۔ اس کے جسم کا رواں رواں پانی مانگ رہا تھا۔ ہندو نے گلاس ذرا پیچھے کر لیا، بولا، اس پانی کی قیمت ہے، مسلمان بچے کو پانی مفت نہیں ملتا، اس گلاس کی قیمت 50 روپے ہے۔ 50 روپے؟ دادی نے عاجزی سے کہا، بیٹا میرے پاس تو چاندی کا ایک چھلا بھی نہیں ہے، میں 50 روپے کہاں سے دوں گی؟ پانی مجھے دو پانی کا گلاس مجھے دو۔ دادی اماں دیکھو، یہ میں پانی نہیں دے رہا، مجھے دو۔ ایک دوسرے مسافر نے کہا، میرے پاس 50 روپے ہیں۔ ہندو ہنسنے لگا، یہ 50 روپے تو بچے کے لیے تھے، تمہارے لیے اس گلاس کی قیمت 100 روپیہ ہے۔ 100 روپے دو اور پانی کا گلاس لے لو۔ اچھا یہ لو 100 روپے، تم 100 بھی لے لو۔ دوسرے مسافر نے
100 روپے ادا کیے اور گلاس لے لیا اور اسے غٹاغٹ پینے لگا۔ بچہ اسے دیکھ کر اور بھی چلانے لگا، پانی پانی دادی اماں پانی، ایک گھونٹ اسے بھی دے دو، ذرا خدا اور رسول کے لیے دے دو اسے بھی۔ مسلمان کافر نے گلاس خالی کر کے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ اس کے گلاس ہاتھ سے چھوٹ کر فرش پر جا گرا اور پانی کی چند بوندیں فرش پر بکھر گئی۔ بچہ گود سے اتر کر فرش پر چلا گیا۔ پہلے اس نے خالی گلاس کو چاٹنے کی کوشش کی، پھر فرش پر گری ہوئی چند بوندوں کو، پھر زور زور سے چلانے لگا، پانی 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 دادی اماں پانی۔ پانی موجود تھا اور پانی نہیں تھا۔ ہندو پناہ گزین پانی پی رہے تھے اور مسلمان پناہ گزین پیاسے تھے۔ پانی موجود تھا اور مٹکوں کی قطاریں اسٹیشن کے پلیٹ فارم پر سجی ہوئی تھیں اور پانی کے نل کھلے تھے اور بھنگی آبدست کے لیے پانی ہندو مسافروں کو دے رہے تھے، لیکن پانی نہیں تھا تو مسلمان مہاجرین کے لیے، کیونکہ پنجاب کے نقشے پر ایک کالی موت کی لکیر کھنچ گئی تھی اور کل کا بھائی آج دشمن ہو گیا تھا، اور کل جس کو ہم نے بہن کہا تھا وہ آج ہمارے لیے طوائف سے بھی بدتر تھی، اور کل جو ماں تھی آج بیٹے نے اس کو ڈائن سمجھ کر اس کے گلے پر چھری پھیر دی تھی۔ پانی ہندوستان میں تھا اور پاکستان میں بھی تھا، لیکن پانی کہیں نہیں تھا، کیونکہ آنکھوں کا پانی مر گیا تھا اور یہ دونوں ملک نفرت کے صحرا بن گئے تھے، اور ان کی تپتی ہوئی ریت پر چلتے ہوئے کارواں باد سموم کی بربادیوں کا شکار ہو گئے تھے۔ پانی تھا مگر سراب تھا۔ جس دیس میں لسی اور دودھ پانی کی طرح بہتے تھے وہاں آج پانی نہیں تھا اور اس کے بیٹے پیاس سے بلک بلک کر مر رہے تھے، لیکن دل کے دریا سوکھ چکے تھے۔ اس لیے پانی تھا اور نہیں بھی تھا۔ پھر آزادی کی رات آئی۔ دیوالی پر بھی ایسا چراغ نہیں ہوتا، کیونکہ دیوالی پر تو صرف دیے جلتے ہیں، یہاں گھروں کے گھر جل رہے تھے۔ دیوالی پر آتش بازی ہوتی ہے، پٹاخے چھوٹتے ہیں، یہاں بم پھٹ رہے تھے اور مشین گنیں چل رہی تھیں۔ انگریزوں کے راج میں ایک پستول بھی بھولے سے کہیں نہیں ملتا تھا، اور آزادی کی پہلی ہی رات یہ نہ جانے کہاں سے اتنے سارے بم، ہینڈی گرینیڈ، مشین گن، اسٹین گن، برین گن کہاں سے ٹپک پڑے۔ یہ اسلحہ جات برطانوی اور امریکی کمپنیوں کے بنائے ہوئے تھے، اور آج آزادی کی رات ہندوستانیوں کے دل چھید رہے تھے۔ لڑے جاؤ بہادرو، مرے جاؤ بہادرو، ہم اسلحہ جات تیار کریں گے، تم لوگ لڑو گے، شاباش بہادرو۔ دیکھنا کہیں ہمارے گولہ بارودوں کے کارخانوں کو منافع کی کمی نہ ہو جائے۔ گھمسان کا رن ہے، رہے تو مزہ ہے۔ چین والے لڑتے ہیں تو ہندوستان اور پاکستان والے کیوں نہ لڑیں؟ وہ بھی ایشیا ہیں، تم بھی ایشیائی ہو، ایشیا کی عزت برقرار رکھو، لڑتے جاؤ بہادرو۔ تم نے لڑنا بند کر دیا تو ایشیا کا رخ دوسری طرف پلٹ جائے گا، اور پھر ہمارے کارخانوں کے منافع اور حصے اور ہماری سامراجی خوشحالی خطرے میں پڑ جائے گی۔ لڑے جاؤ بہادرو۔ پہلے تم ہمارے ملکوں سے کپڑا اور شیشے کے سامان اور عطریات منگاتے تھے، اب ہم تمہیں اسلحہ جات بھی بھیجیں گے، اور بم اور ہوائی جہاز اور کارتوس، کیونکہ اب تم آزاد ہو گئے ہو۔ مسلح ہندو اور سکھ رضاکار مسلمانوں کے گھروں کو آگ لگا رہے تھے اور جے ہند کے نعرے گونج رہے تھے۔ مسلمان اپنے گھروں کی کمین گاہوں میں چھپ کر حملہ آوروں پر مشین گنوں سے حملہ کر رہے تھے اور ہینڈی گرینیڈ پھینکتے تھے۔ آزادی کی رات اور اس کے 3-4 روز بعد تک اس طرح مقابلہ رہا۔ پھر سکھوں اور ہندوؤں کی مدد کے لیے آس پاس کے ریاستوں سے رضاکار پہنچ گئے،
اور مسلمانوں نے اپنے گھر خالی کرنے شروع کر دیے۔ گھر، محلے، بازار سب جل رہے تھے، ہندوؤں کے گھر اور مسلمانوں کے گھر اور سکھوں کے گھر، لیکن آخر میں مسلمانوں کے گھر سب سے زیادہ جلے اور ہزاروں کی تعداد میں مسلمان اکٹھے ہو کر شہر سے بھاگنے لگے۔ موقع پر جو کچھ ہوا اسے تاریخ میں امرتسر کا قتل عام کہا جائے گا۔ لیکن ملٹری نے حالات پر جلد قابو پا لیا، قتل عام بند ہوا اور ہندو اور مسلمان دو مختلف کیمپوں میں بند ہو کر پناہ گزین کہلانے لگے۔ ہندو پناہ گزین شرنارتھی کہلاتے تھے اور مسلمان پناہ گزین مہاجرین۔ گو مصیبت دونوں پر ایک ہی تھی، لیکن ان کے نام الگ الگ کر دیے گئے تھے تاکہ مصیبت میں بھی یہ لوگ اکٹھے نہ ملیں۔ دونوں کیمپوں پر نہ چھت تھی، نہ روشنی کا انتظام، نہ سونے کے لیے بستر تھے، نہ پاخانے، لیکن ایک کیمپ ہندو اور سکھ شرنارتھیوں کا کیمپ کہلاتا تھا اور دوسرا مسلمان مہاجرین کا۔ ہندو شرنارتھیوں کے کیمپ میں آزادی کی رات کو شدید بخار میں لرزتی ہوئی ایک ماں اپنے بیمار بیٹے کے سامنے دم توڑ رہی تھی۔ یہ لوگ مغربی پنجاب سے آئے تھے، 15 آدمیوں کا خاندان تھا۔ پاکستان سے ہندوستان آتے آتے صرف 2 افراد رہ گئے تھے اور اب ان میں سے بھی ایک بیمار تھا، دوسرا دم توڑ رہا تھا۔ جب یہ 15 افراد کا قافلہ گھر سے چلا تو ان کے پاس بستر تھے، سامان خورد و نوش تھا، کپڑوں سے بھرے ہوئے ٹرنک تھے، روپے کی پوٹلیاں تھیں اور عورتوں کے جسموں پر زیور تھے، اور لڑکے کے پاس ایک بائی سائیکل تھی، اور یہ سب 15 آدمی تھے۔ گجراوالا تک پہنچتے پہنچتے 10 آدمی رہ گئے۔ پہلے روپیہ گیا، پھر زیور، پھر عورتوں کے جسم۔ لاہور آتے آتے 6 آدمی رہ گئے، کپڑوں کے ٹرنک گئے اور بستر بھی، اور لڑکے کی اپنی بائی سائیکل بھی چھن گئی، جس کا اسے بہت افسوس تھا۔ اور جب مغل پورہ سے آگے بڑھے تو صرف 2 رہ گئے، ماں اور ایک بیٹا اور ایک لحاف، جو دم توڑتی ہوئی عورت لرزے کے بخار میں اس وقت اوڑھے ہوئی تھی۔ اس وقت آدھی رات کے وقت، آزادی کی پہلی رات کو، وہ عورت مر رہی تھی اور اس کا بیٹا چپ چاپ اس کے سرہانے بیٹھا ہوا بخار سے کانپ رہا تھا، اور اس کی کٹکٹی بندھی ہوئی تھی، اور وہ آنسو جو ایک مدت ہوئے ختم ہو چکے تھے۔ اور جب اس کی ماں مر گئی تو اس نے آہستہ سے لحاف کو اس کے جسم سے الگ کیا اور اسے اوڑھ کر کیمپ کے دوسرے کونے میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک رضاکار اس کے پاس آیا اور اس سے کہنے لگا، وہ ادھر تمہاری ماں تھی جو مر گئی؟ نہیں، مجھے نہیں معلوم وہ کون تھی، لڑکے نے خوفزدہ ہو کر کہا اور زور سے لحاف کو اپنے گرد لپیٹتے ہوئے بولا، وہ میری ماں نہیں تھی، یہ لحاف میرا ہے، میں لحاف نہیں دوں گا، یہ لحاف میرا ہے۔ وہ زور سے چیخنے لگا، وہ میری ماں نہیں تھی، یہ لحاف میرا ہے، میں اسے کسی کو نہیں دوں گا، یہ لحاف میں ساتھ لایا تھا، نہیں دوں گا، نہیں۔ ایک لحاف، ایک ماں، ایک مردہ انسانیت، کسے معلوم تھا ایک دن اس کی نئی تسلیس کی کہانی بھی مجھے آپ کو سنانی پڑے گی۔ جب مسلمان بھاگے تو ان کے گھر لوٹنے شروع ہوئے۔ شاید ہی کوئی شریف آدمی رہا ہو جس نے اس لوٹ مار میں حصہ نہ لیا ہو۔ آزادی کے 3 دن کا ذکر ہے، میں اپنی گائے کو گلی کے باہر نل پر پانی پلانے لے جا رہا تھا، بالٹی میرے ہاتھ میں تھی، دوسرے ہاتھ میں گائے کے گلے سے بندھی ہوئی رسی تھی۔ گلی کے موڑ پر پہنچ کر میں نے میونسپلٹی کے لیمپ والے کھمبے سے گائے کو باندھ دیا اور نل کی جانب بالٹی لیے مڑ گیا۔
کہ بالٹی میں پانی بھر لاؤں۔ تھوڑی دیر کے بعد جب بالٹی بھر کے لایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ گائے غائب ہے۔ ادھر ادھر بتیرا دیکھا لیکن گائے کہیں نظر نہیں آئی۔ یکایک میری نگاہ ساتھ والے مکان کے آنگن میں گئی۔ دیکھتا ہوں تو گائے آنگن میں بندھی کھڑی ہے۔ میں گھر میں گھس گیا۔ کیا ہے بھائی، کون ہو تم؟ ایک سردار صاحب نے نہایت خوشنود سے کہا۔ میں نے کہا میں ابھی اپنی گائے کو اس سے باندھ کر نل پر پانی لینے چلا گیا تھا، یہ گائے تو میری ہے سردار جی۔ سردار جی مسکرائے اور ہاں کوئی گل نہیں، میں نے سمجھا کسی مسلمان کی گائے ہے، یہ آپ کی گائے ہے تو پھر آپ لے جائیے۔ اتنا کہہ کر انہوں نے گائے کی رسی کھول دی اور میرے ہاتھ میں گائے تھما دی۔ میرے چلتے چلتے انہوں نے پھر کہا آپ معاف کرنا، آپ سمجھے کسی مسلمان کی گائے ہے۔ میں نے یہ واقعہ اپنے دوست سردار سندر سنگھ سے بیان کیا تو وہ بہت ہنسا۔ بھلا اس میں ہنسنے کی کیا بات ہے؟ میں نے اس سے پوچھا تو وہ اور بھی زور سے ہنسنے لگا۔ سندر سنگھ، میں آپ کو بتا دوں وہ اشتراکی ہے، اس لیے فرقہ وارانہ انات سے بہت دور رہتا ہے۔ وہ میرے ان چند احباب میں سے ہے جنہوں نے لوٹ مار میں کوئی حصہ نہیں لیا۔ میں نے کہا تم اسے اچھا سمجھتے ہو؟ وہ بولا نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ میں ہنس رہا تھا کیونکہ آج صبح ایک ایسا ہی واقعہ خود میرے ساتھ پیش آیا ہے۔ میں ہال بازار سے گزر رہا تھا کہ میں نے سوچا سامنے کٹرے میں سردار سویرا سنگھ جی کو دیکھتا چلوں۔ پرانے غدر پارٹی کے لیڈر ہیں نا وہ، انہوں نے اپنے گاؤں میں 300-400 مسلمانوں کو پناہ بھی دے رکھی ہے۔ سوچا پوچھتا چلوں ان کا کیا ہوا، کیا بنا، انہیں وہاں سے نکال کر مہاجرین کے کیمپ میں لے جانے کی کوئی سبیل درائی کہ نہیں۔ یہ سوچ کر میں نے اپنی گاڑی محمد رزاق جوتے والے کی دکان، جو کہ اب لٹ چکی ہے، اس کے آگے کھڑی کر دی اور کٹرے میں گھس گیا۔ چند منٹ کے بعد ہی لوٹ کر آ گیا کیونکہ بابا جی گھر پر ملے نہیں۔ آگے دیکھتا ہوں تو گاڑی غائب ہے۔ ابھی تو یہیں چھوڑی تھی، پوچھنے پر کوئی نہیں بتاتا۔ اتنے میں میری نظر ہال بازار کے آخری کونے میں پڑی، وہاں میری گاڑی کھڑی تھی لیکن ایک جیپ کے پیچھے بندھی ہوئی۔ میں بھاگا وہاں گیا۔ جیپ میں سردار سنگھ مشہور قومی کارکن بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ اپنے گاؤں جا رہا ہوں۔ اور یہ میری موٹر، کیا یہ بھی اپنے گاؤں جائے گی؟ اس کو بھی لے جائیں گے آپ؟ کون سی موٹر؟ وہ جو پیچھے بندھی ہوئی ہے، یہ تمہاری موٹر ہے؟ معاف کرنا پیارے، میں نے پہچان ہی نہیں، وہ محمد رزاق کی دکان کے سامنے کھڑی تھی نا، میں نے سوچا کسی مسلمان کی ہوگی، میں نے جیپ کے پیچھے باندھ لیا۔ میں تو اسے اپنے گھر لے جا رہا تھا۔ اچھا ہوا تم وقت پر آ گئے۔ اور اب کہاں جاؤ گے؟ میں نے اپنی موٹر کھول کر اس میں بیٹھتے ہوئے کہا اب کہیں اور جاؤں گا، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی مال مل ہی جائے گا۔ سردار سنگھ قومی کارکن ہیں، جیل جا چکے ہیں، جرمانے ادا کر چکے ہیں، سیاسی آزادی کے حصول کے لیے قربانیاں بھی دے چکے ہیں۔ یہ واقعہ سنا کر سندر سنگھ نے کہا بدمعاشی و بربادی اس حد تک پھیل چکی ہے کہ ہمارے اچھے قومی کارکن بھی اس سے محفوظ نہیں رہے، اور ہماری سیاسی جماعتوں میں کام کرنے والے طبقے کا ایک جز جو خود اس لوٹ مار میں قتل و غارت گیری میں شریک ہے، اس رو کو اگر اس وقت روکا نہ گیا تو دونوں جماعتیں رستائی ہو جائیں گی۔ یہی کوئی 2-4 سال ہی ہیں۔ سندر سنگھ کا چہرہ متفکر دکھائی دے رہا تھا۔ میں وہاں سے اٹھ کے چلا آیا۔ راستے میں خالصہ روڈ پر ایک مسلمان امیر کی کوٹھی لوٹی جا رہی تھی۔ اسباب کے لدے ہوئے چھکڑے مختلف گروہ لے جا رہے تھے۔ میرے دیکھتے دیکھتے چند منٹوں میں سب معاملہ ختم ہو گیا۔ سڑک پر چلنے والے ہندو اور سکھ راہگیر بھی کوٹھی کی طرف بھاگے۔
لیکن پولیس کے سپاہیوں کو وہاں سے نکلتا ہوا دیکھ ٹھٹک گئے۔ پولیس کے سپاہیوں کے ہاتھوں میں چند جرابیں تھیں اور ریشمی ٹائیاں، ایک کوٹ ہینگر پر مفلر لٹکا ہوا۔ انہوں نے مسکرا کر لوگوں سے کہا، اب کہاں جاتے ہو؟ وہاں تو سب کچھ پہلے ہی ختم ہو چکا ہے۔ ایک مہاشے جو شکل و صورت سے عاریہ سماجی معلوم ہوتے تھے اور میرے سامنے ہی کوٹھی کی طرف بھاگے تھے، اب مڑ کر میری طرف دیکھ کر کہنے لگے، دیکھیے صاحب، دنیا کیسی پاگل ہو گئی ہے۔ میرے قریب سے ایک دودھ بیچنے والا بھیا گزرا، بیچارے کے حصے میں چند کتابیں آئیں، وہ انہیں اٹھائے لیے جا رہا تھا۔ میں نے پوچھا، ان کتابوں کو کیا کرو گے؟ پڑھ سکتے ہو؟ نہ بابو جی۔ پھر اس نے کتابوں کی طرف غصے سے دیکھا، بولا، ہم کیا کریں بابو، جدھر جاتے ہیں لوگ پہلے ہی اچھا مال اٹھائے لیے جاتے ہیں، ہماری تو قسمت ہی خراب ہے بابو۔ اس نے پھر کتابوں کو غصے سے رکھا اور اس کا ارادہ تھا کہ انہیں سڑک پر پھینک دے، پھر اس کا ارادہ بدل گیا۔ وہ مسکرا کر کہنے لگا، کوئی بات نہیں، یہ موٹی موٹی کتابیں چولہے میں خوب جلیں گی، رات کے بھوجن کے لیے لکڑیوں کی ضرورت نہیں اب۔ بڑی اچھی کتابیں سب چولہے میں گئیں، ارسطو، سقراط، افلاطون، روسو، شیکسپیئر، سب چولہے میں۔ سپہر کے قریب بازار سنسان پڑنے لگے، کرفیو ہونے والا تھا۔ میں جلدی کوچہ رام داس سے نکلا اور مقدس گرودوارے کو تعظیم دیتا ہوا اپنے گھر کی جانب بڑھ گیا۔ راستے میں اندھیری گلی پڑی، جہاں جلیان والا باغ کے روز لوگوں کو گھٹنوں کے بل چلنے پر مجبور کر دیا تھا۔ میں نے سوچا، میں اس گلی سے کیوں نہ نکل جاؤں، یہ راستہ ٹھیک رہے گا۔ میں اسی گلی کی طرف گھوم گیا۔ یہ گلی تنگ ہے اور یہاں دن کو بھی اندھیرا رہتا ہے۔ یہاں مسلمانوں کے 8-10 گھر تھے، وہ سب جلائے جا چکے تھے یا لوٹے گئے تھے۔ دروازے کھلے تھے، کھڑکیاں ٹوٹی ہوئیں، کہیں چھتیں جلی ہوئیں۔ گلی میں سناٹا، گلی کے فرش پر عورتوں کی لاشیں پڑی تھیں۔ میں پلٹنے لگا، اتنے میں کسی کے کراہنے کی آواز آئی۔ گلی کے بیچ میں لاشوں کے درمیان سے ایک بڑھیا رینگنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے اسے سہارا دیا، پانی بیٹا پانی۔ میں نے اوک میں پانی لیا اور مقدس گرودوارے کے سامنے پانی کا نل تھا، میں نے اپنی اوک سے اس کے ہونٹ لگا دیے۔ تم پر خدا کی رحمت ہو بیٹا۔ تم کون ہو؟ خیر، تم جو کوئی بھی ہو، تم پر خدا کی رحمت ہو بیٹا۔ یہ ایک مرنے والے کے الفاظ ہیں، انہیں یاد رکھنا۔ میں نے اسے اٹھانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، تمہیں کہاں چوٹ آئی ہے ماں؟ بڑھیا نے کہا، مجھے مت اٹھاؤ، میں یہیں مروں گی اپنی بہو بیٹیوں کے درمیان۔ کیا کہا تم نے؟ چوٹ؟ ارے بیٹا، یہ چوٹ بہت گہری ہے، یہ گھاؤ دل کے اندر ہے، بہت گہرا گھاؤ ہے۔ تم لوگ اس سے کیسے پنپ سکو گے؟ تمہیں خدا کیسے معاف کرے گا؟ ہمیں معاف کر دو ماں۔ مگر بڑھیا نے کچھ نہیں سنا، وہ آپ ہی آپ کہتی جا رہی تھی، پہلے انہوں نے ہمارے مردوں کو مارا، پھر ہمارے گھر لوٹے، پھر ہمیں گھسیٹ کر گلی میں لے آئے، اور اس گلی میں اس فرش پر، اس مقدس گرودوارے کے سامنے، جسے ہر روز میں تعظیم دیا کرتی تھی، انہوں نے ہماری عصمتیں لوٹی، ہماری عصمت دری کی، اور پھر ہمیں گولی سے مار دیا۔ میں تو ان کی دادیوں کی ہم عمر تھی، انہوں نے مجھے بھی معاف نہیں کیا۔ یکایک اس نے میری آستین سے مجھے پکڑ لیا
تو جانتا ہے یہ امرتسر کا شہر ہے، یہ میرا شہر ہے۔ اس مقدس گرودوارے کو میں نے ہر روز سلام کرتی ہوں جیسے اپنی مسجد کو کرتی ہوں۔ میری گلی میں ہندو، مسلمان، سکھ سب بستے ہیں اور کئی پشتوں سے ہم لوگ یہاں بستے چلے آئے ہیں، اور ہم ہمیشہ محبت سے، پیار سے اور صلح سے رہ رہے تھے، اور کبھی کچھ نہیں ہوا۔ میرے ہم مذہبوں کو معاف کر دو ماں۔ تو جانتا ہے میں کون ہوں؟ میں زینب کی ماں ہوں۔ تو جانتا ہے زینب کون ہے؟ زینب وہ لڑکی تھی جس نے جلیان والے روز اس گلی میں گورے کے آگے سر نہیں جھکایا، جو اپنے مالک اور اپنی قوم کے لیے سر اونچا کیے اس گلی میں سے گزر گئی۔ یہی وہ گلی ہے، یہی وہ جگہ ہے جہاں زینب شہید ہوئی تھی۔ میں اسی زینب کی ماں ہوں۔ میں ایسی آسانی سے تمہارا پیچھا نہیں چھوڑنے والی، میں چھوڑنے والی نہیں ہوں۔ مجھے سہارا دو، مجھے کھڑا کرو۔ میں اپنی لوٹی ہوئی آبرو، اپنی بہو بیٹیوں کی بربادی، ان کی لوٹی ہوئی عصمتیں لے کر سیاستدانوں کے پاس جاؤں گی۔ مجھے سہارا دو۔ میں ان سے کہوں گی میں زینب کی ماں ہوں، میں امرتسر کی ماں ہوں، میں پنجاب کی ماں ہوں۔ تم نے میری گود اجاڑی ہے، تم نے بڑھاپے میں میرا منہ کالا کیا ہے، تم میری جوان جہان بہوؤں اور بیٹیوں کی پاک و صاف روحوں کو جہنم کی آگ میں جھونکا ہے۔ میں ان سے پوچھوں گی کیا زینب اسی آزادی کے لیے قربان ہوئی تھی؟ میں زینب کی ماں ہوں۔ یکایک وہ میری گود میں جھک گئی، اس کے منہ سے خون ابل پڑا۔ دوسرے لمحے اس نے جان دے دی۔ زینب کی ماں میری گود میں مری پڑی تھی، اور اس کا لہو میری قمیص پر ہے، اور میں زندگی سے موت کے دروازے تک جھانک رہا ہوں، اور تخیل میں صدیق اور اوم پرکاش ابھرتے چلے آتے ہیں، اور زینب کے سر غرور سے فضا میں ابھرتا چلا آتا ہے، اور شہید مجھ سے کہتے ہیں کہ ہم پھر آئیں گے، صدیق، اوم پرکاش، ہم پھر آئیں گے۔ شام کور، زینب پارو بیگم، ہم پھر آئیں گے، اپنی عصمتوں کا تقدس لیے، اپنی بے داغ روحوں کا عزم لیے، کیونکہ ہم انسان ہیں، ہم اس ساری کائنات میں تخلیق کے علم بردار ہیں، اور کوئی تخلیق کو مار نہیں سکتا، کوئی اس کی عصمت دری نہیں کر سکتا، کوئی اسے لوٹ نہیں سکتا، کیونکہ ہم تخلیق ہیں، اور تم تخریب ہو، تم وحشی ہو، تم درندے ہو، تم مر جاؤ گے، لیکن ہم نہیں مریں گے، کیونکہ انسان کبھی نہیں مرتا، وہ درندہ نہیں ہے، وہ نیکی کی روح ہے، خدائی کا حاصل ہے، کائنات کا غرور ہے۔